نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ یہ وہ الفاظ ہیں، اسماء ہیں جو دو اسماء کو یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو۔ اسماء موصولہ ما اور من کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، جس کا معنی ہے جو۔ مثال کے طور پہ یہ وہ لڑکا ہے جو میری کلاس میں پڑھتا ہے، یہ وہ مہمان ہیں جو کل بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ شخص ہے جو میرے گھر کے قریب رہتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ما اور من، یہ دو جو اسماء موصولہ اس لیے لایا ہوں کہ یہ ہم پچھلے لیکچر میں اسماء استفہام کے طور پہ بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ان دونوں کو، ما کو اور من کو۔ استفہام سوال بنانے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے ما کا ہم نے استعمال کیا تھا، ما ھذا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا۔ من جو تھا وہ عاقل کے لیے استعمال کیا تھا، من انتا تم کون ہو، سوال کے لیے پوچھے گئے تھے۔ یہ جو ہے اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں تاکہ آپ ان ما اور من کا ایز اے اسماء موصولہ کا استعمال بھی سیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اسماء موصولہ کے وہ 6 ضمائر جو آپ قرآن مجید میں کثرت سے دیکھتے ہیں، اللذی، اللذان، اللذینہ، اور مؤنث کے لیے اللتی، اللتان، اللاتی یا اللائی، یہ جو ہیں 6 صیغے ہیں جو اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تھوڑا سا اس کے مثالوں کے ساتھ، کیونکہ اس میں واحد، تثنیہ اور جمع آتا ہے اور اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم من اور ما کو دیکھتے ہیں۔ من ایز اے اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے، ما جو ہے غیر عاقل کے لیے، من جو ہے وہ عاقل کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جو، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے دو اسماء یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مثالیں دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، یہ چھوٹے ٹاپک 3 ٹاپک میں آپ کے لیے اس لیکچر میں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ما اسماء موصولہ، اور پھر نیچے ما جو ہے وہ نفی بنانے کے لیے بھی ما استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی آج پڑھ لیں گے، اور پھر اسماء ضمائر کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ تو اس مثال کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی مثال سے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ ما جو ہے اسماء موصولہ کے طور پہ، اسم موصولہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسماء موصولہ کے طور پہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب من کا استعمال، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی ہوئی ہے منافقین کے بارے میں۔ تو یہ من جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی وہ تھی، ما اور من اسماء موصولہ کے طور پہ ہم نے یہاں پہ استعمال کیا۔ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو ما اور من جب آئے گا، اسماء استفہام کے طور پہ ما آئے گا، من آئے گا، آپ جان لیں گے سیاق و ثبات کے حوالے سے۔ اور جب اسماء موصولہ کے طور پہ آئے گا انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اب تیسرا ما جو ہے وہ منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں منفی مفہوم پیدا کرنے کے لیے بھی ما استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کو جب ہم ما داخل کر کے وہ کرتے ہیں، نفی مفہوم پیدا کرتے ہیں، تو اس میں جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں چلی جائے گی۔ جب ہم ما داخل کریں گے نفی بنانے کے لیے
تو جملہ اسمیہ کی جو خبر ہوگی وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. مثال کے طور پہ دیکھیں زید صالح، یہ سمپل جملہ ہے، زید نیک ہیں، تو اس کو جب ہم منفی بنائیں گے تو ما زید صالحا، خبر حالت نصب میں چلی گئی ہے. ماں کی جگہ ہم لیسا بھی لگا سکتے ہیں، لیسا، یہ لیسا بھی لگا سکتے ہیں، ہم ماں بھی لگا سکتے ہیں. تو ما زید صالحا ھذا بشر، یہ سمپل جملہ ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا جب ہم اس کو نفی بنائیں گے، ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، حالت نصب میں چلی گئی ہے اس کی خبر. اب ایک دوسرا اس کا پوائنٹ دیکھ لیں کہ اس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے. خبر سے پہلے، ٹھیک ہے نا، خبر سے پہلے حرف جار بے آ جائے تو خبر حالت جر میں چلی جائے گی. ظاہری بات ہے حالت جر میں چلی جائے گی، جار مجرور بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ خبر جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ حالت جر میں چلی جائے گی کیونکہ مجرور حرف جار آ گیا. ایک دوسرا اس میں کیا چیز پیدا ہو جائے گی، اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس خبر میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ دیکھیں مَلَّهُ بِغَافِلٍ، بے کی وجہ سے یہ جو ہے حالت جر میں چلا گیا ہے، جار مجرور، اور اس میں یہ بے کے داخل ہونے کے ساتھ ہی اس میں زوردار نفی پیدا ہو گئی ہے. اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز بالکل مومن نہیں ہیں، زوردار نفی. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، منفی جملہ بھی آ گیا ہے اور زوردار نفی بھی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ من النار دیکھیں جار مجرور آ گیا ہے. ٹھیک ہے، حالت جر میں چلے گی، جار مجرور، من جو ہے حروف جار میں سے آتا ہے. اگلی مثال دیکھیں ما انت بنعمت ربک بمجنون. ٹھیک ہے، یہ جو ہے عرب اس معاشرے میں مجنون اس کو کہتے تھے عام طور پہ جس کے اوپر جن کا سایہ ہو اور وہ ایسی بہکی باتیں کرتے ہوں. تو وہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر شاید جن کا سایہ ہو گیا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو بھی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے پھر یہ قرآن میں آیت نازل کی ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں ہے. مجنون دیوانے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، دلجوئی کے لیے یہ آیت نازل کی کہ ہرگز مجنون نہیں ہے. ہرگز کا معنی آ گیا اس میں، اور ماں کا مطلب نفی میں آ گیا. تو یہ ماں جو ہے ہم نے یہاں اب الحمدللہ 3 اس کے بارے میں استعمال کے بارے میں پڑھا ہے. پہلے ماں استفہام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ماں، اور پھر یہاں پہ اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ ماں جو ہے یہ نفی کے لیے پڑھ لیا ہے. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو جب ماں آئے گا تو اللہ کے حکم سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ ماں کس لحاظ سے استعمال ہو رہا ہے، اس کا یہ کس کے لیے. سیاق و ثبات کے حوالے سے آپ جب جملہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو اس کے بعد ہم اسماء ضمیر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اسماء ضمیر کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں کہ اسماء ضمیر جو ہیں اس میں بھی تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور قرآن پڑھتے وقت آپ میں جو ہیں وہ سوالات پیدا نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. اب اس کو آپ دیکھیں، یہ جو اسماء ضمیر ہیں اس میں اسماء ضمیر جو ہیں یہ متصلہ ہیں. ضمائر متصلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کچھ اسماء ضمائر میں سے کچھ اسماء ضمائر جو متصلہ ہیں اس میں لکھتے وقت کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہے، لکھتے اور پڑھتے وقت کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ میں، سب میں نہیں. ضمائر متصل میں سے ہیں، ضمائر متصل میں یہ ضمائر متصل جتنے بھی ہیں یہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، اور وہ جو دوسرے تھے ضمائر منفصلہ وہ حالت رفع والے ہوتے ہیں، یہ منصوب اور مجرور کے طور پہ آتے ہیں. تو اس میں کچھ جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں پڑھتے وقت اور لکھتے وقت. اب پہلے تو اسماء ضمائر کو دیکھیں آپ، متصلہ کو، جو متصل ہوتے ہیں اور جو بعد میں آتے ہیں، بعد میں لکھے جاتے ہیں اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں. متصل کا مطلب ہے جڑے ہوئے ہونا. دیکھیں ہو، ہما، ہم،
ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ اب یہ اسماء ضمیر ہے، یہ سارے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو غائب کے ہیں نا، مذکر غائب اور مؤنث غائب، اس کو آپ دیکھ لیں غائب کے لیے، بس آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو غائب والے ہیں، مذکر غائب ہو ہما ہم، اور مؤنث غائب میں ہما اور ہننا، ہا تبدیل نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی لکھتے اور پڑھتے وقت تبدیلی نہیں آتی ہے، ہما اور ہننا اس میں تبدیل آ جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئے 5 صیغے، 5 میں سے بھی ہما اور ہما دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثنیٰ تثنیہ، مذکر تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث تثنیہ کے لیے بھی ہما آتا ہے، اس لیے اس ہما کو بھی نکال دیں تو ایک ہو جائے، 4 صیغے رہ گئے ہیں آپ کے پاس، ہو، ہما، ہم اور ہننا۔ یہ ضمائر متصل ہیں 4، جو پڑھتے اور لکھتے وقت کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ اس کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ اس وجہ سے اس کی تبدیلی آئی ہے۔ اس کی اب دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہا ضمیر لے لیتے ہیں، ہا ضمیر، ٹھیک ہے نا۔ ہا ضمیر کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھتے وقت کہ کبھی ہا ضمیر کے اوپر ہو آتا ہے، الٹی پیش آتی ہے، یا کھڑی زیر آتی ہے، ہی آتا ہے، یا زیر آتی ہے، یا پیش اس پہ اوپر آ جاتی ہے ہا ضمیر کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو آ جاتا ہے، ہی آتا ہے، اور زیر آتی ہے اور پیش آتی ہے۔ پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ان کے بارے میں جو ہے یہ کس وجہ سے تبدیلی آتی ہے، رونما ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہو، ہما، ہم، ان میں سے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب ہو کو، ہو جو ہے، جب ہم اس کو وہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا لکھنے کی وہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ تبدیلی پیش آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، ہو کس لیے تبدیل ہوتا ہے، کب تبدیل ہوتا ہے؟ یہ ہو جو ہے، ہو بس یاد رکھیں، ان دونوں کو ہم ایک اس میں کیٹیگری میں رکھ لیں گے، ان دونوں کو، ہو کو ہم ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ ہو کو اور ہی کو، ان دونوں کو پہلے دیکھ لیں، ان کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں، ہو کو اور ہی کو۔ ہو جو ہے، ہو ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر آ جائے تو اس کے اوپر ہو لگا لیں، بس۔ ہو ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر آ جائے تو ضمیر پر الٹا پیش آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح انہو، یہ دیکھیں زبر آ گئی ہے، تو زبر آ گئی ہے تو ہو لگا لیں۔ اگر ہا ضمیر سے پہلے پیش آ گئی ہے لفظ کے اوپر تو ہو لگا لیں، قلم ہو۔ ہی کب آئے گا؟ ہی جو ہے، ہا ضمیر سے پہلے اگر زیر ہو تو کھڑی زیر آئے گی، جس طرح کتاب ہی، زیر آ جائے گی۔ تو ان دونوں کو، یہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان ہے اس کو یاد کرنا کہ الٹا پیش کیوں آئے گی اور کھڑی زیر کیوں آئے گی۔ الٹا پیش اس لیے آئے گی کہ ہا ضمیر سے پہلے اگر پیش ہو یا زبر ہو تو ہو آ جائے گا، اور اگر ہا ضمیر سے پہلے زیر ہو تو ہی آ جائے گا۔ بس یہ یاد کرنے کی، اس میں آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں ڈال دیں، یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ہو ضمیر، پیش اور زبر، ہو آ جائے گا، انہو، قلم ہو، اور زیر آ جائے گی تو ظاہری بات ہے کتاب ہی آ جائے گا۔ یہ دو آپ کو اچھی طرح سے بھولنے نہیں چاہیے، بلکہ اس میں بس سمپل سی بات ہے۔ اب زیر کب آئے گی اور پیش کب آئے گی؟ زیر کب آئے گی؟ ہا ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن آئے تو ضمیر پر زیر آئے گی، ٹھیک ہے، یا ساکن آ جائے، یا ساکن میں اس کو آپ کو یاد کرنے کا آسان ترین طریقہ بتا دیتا ہوں کہ زیر کب آئے گی، آپ کو بھولے گا نہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یا ہا ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے، یہ یا ساکن ہے
تو زیر آ جائے گی بس. ٹھیک ہے, اتنی سی بات آپ یاد رکھ لیں بس. یہ زیر کیوں آتی ہے, فی ہے کیوں آتی ہے؟ جب آ ضمیر سے پہلے جو ہے یا ساکن آ جائے, یا ساکن آ جائے تو فی ہے آ جائے گا. بس یہ بھی یاد ہو گیا. اس میں بھی سمپل بات ہے یاد کرنے کی کہ بس آپ یہ قرآن کی آیت لا ریب فی ہے, تو لا ریب فی ہے, ہا ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو اس میں جو ہے وہ زیر آ جائے گی. یہ بھی آسان ہے یاد کرنا, یہ بھی آپ کو آسان ہے, یاد ہو گیا. ہو کب آ جائے گا, وہ ضمیر سے یہ پیش کب آئے گی, ہو کب آئے گا, ہو. یہ بھی بہت آسان ہے یاد کرنے کا, یہ بھی میں آپ کو آسان ترین طریقہ بتا دیتا ہوں, یہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے, ہا ضمیر سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہو یا الف ہو, الف آیا ہو, الف اس کے اوپر کوئی حرف ساکن یا الف آیا ہو تو پیش آئے گا. ٹھیک ہو گیا نا. دیکھیں اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اگر ساکن آ گیا ہو کوئی لفظ, یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے یا ساکن آیا ہو, یا ساکن کے علاوہ کوئی دوسرا حرف, ہا ضمیر سے پہلے کوئی دوسرا, یا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ساکن آیا ہو تو اس کے اوپر آپ پیش لگا لیں, ان ہو. ٹھیک ہو گیا, من ہو. تو یہ جو ہے یہ بھی آپ کو آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, جب ہا ضمیر سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آ جائے تو پیش آ جائے گا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ یاد کر لیں تو آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا. من ہو یا کلمہ ہو, ٹھیک ہے, الف آ گیا یہاں پہ تو وہاں پہ بھی پیش کے اوپر ہو آ گیا. ٹھیک ہو گیا یہ بات. اب اس میں 3 اسماء ضمائر رہ گئے ہیں, ہما, ہم اور ہنہ. اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی, یہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی پڑھا ہے لیکن پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ان ضمائر سے پہلے اگر زیر یا ساکن آ جائے, زیر آ جائے یا ساکن آ جائے, ٹھیک ہے, آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا, ہما سے ہما بن جائے گا, ہم سے ہم بن جائے گا, ٹھیک ہے, ہنہ سے ہنہ بن جائے گا, اس کے نیچے زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بہما, بے آ گئی ہے نا, بہما, بہنہ, علیہم. تو یا ساکن آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یا ساکن میں علیہم آئے گا, الیہ بھی آئے گا, الیہ کی طرف یعنی مدرسے کی طرف جا رہا ہے, الیہ اس میں آئے گا, اور فی اس میں بھی یا ساکن آتے ہیں تینوں میں. ان تینوں میں بھی جو حرف جار ہیں اس میں یا ساکن آتا ہے, یا بے آ جائے اور زیر آ جائے, زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو یہ جو 3 ضمائر ہے ہما, ہم, ہنہ, یہ ہما, ہم اور ہنہ میں تبدیل ہو جائیں گے. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ ضمائر جو ہیں وہ اس حالت میں ملیں گے, تبدیلی کی حالت میں ملیں گے پڑھتے وقت اور لکھتے وقت. جب آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو لکھتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھے گا, لیکن چونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں آسانی ہوگی. آپ کو تھوڑا سا ذہن کے اوپر زور دینا پڑے گا, آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہوا آیا ہے, اور یہ کھڑی زیر آئی ہے, یہ زیر آئی ہے, اور یہ جو ہے پیش کس وجہ سے آیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ سارا چیز بیٹھ جائے گی. تھوڑا سا آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ 3 ٹاپک تھے, بہت آسان تھے آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے تاکہ قرآن پڑھتے وقت آپ کو آسانی ہو. ماں کے بارے میں آپ بس یاد رکھیں کہ 3 چیزوں کے بارے میں, 3 جو اس کے جو استعمال ہوئے ہیں قرآن میں وہ ہم نے پڑھ لیے. ماء استفہام, ماء موصولہ اور منفی بنانے کے لیے. بس منفی بنانے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں, یہ کافی دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, بے مؤمنین, بے خارجین, ان چیزوں کے بارے میں. اللہ پاک جو ہیں ہمیں قرآن سے اسی طرح محبت اور عقیدت قائم رکھے, اور ہم قرآن مجید کو اسی طرح محبت سے سیکھتے رہیں, پڑھتے رہیں, اور پھر ہم اس کو سمجھتے رہیں, اور پھر سمجھ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.